वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज 25 तारीख है, 24वां रोज़ है, यानी आज 25वीं रात है। तो ये इसके बारे में थोड़ी तवज्जो से जानने की कोशिश करते हैं, तो बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। हज़रत उबामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शब कदर के बारे में दरियाफ्त किया, यानी पता किया, मालूमात की। तो आपने इरशाद फरमाया कि रमज़ान में आखिरी असरा की ताक रातों में है 21, 23, 25, 27 व 19वीं या 30वीं भी हो सकती है, यानी आखिरी जो हम चांद रात कहते हैं वो भी हो सकती है। वो रात आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जगना। तो चलिए चलते हैं। इस रात में इबादत करें, इसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से इस रात में इबादत करे, इसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सिर्फ इस वजह से करे कि अल्लाह ताला मेरे जितने भी गुनाह मैंने जान पूछ के किए, जो जान के किए, जो अनजाने में किए, अल्लाह ताला आज के बाद उन चीज़ों पे मैं अमल नहीं करूँगा। तौबा करता हूँ, सच्ची तौबा करता हूँ, अल्लाह उनको मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। क्योंकि अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला, अल्लाह ताला दिल की बातों को भी जानता है। तो अल्लाह जिस अकीदे के साथ आप मांगोगे ना, अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा। तो ये हम सिर्फ इस वजह से इस रात को जगेंगे, क्योंकि अब 3 रात रह गई हैं। तो हम सिर्फ इस वजह से जगेंगे अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो अल्लाह ताला अपनी रहमो करम से हम सभी की मग़फ़िरत फरमाए। तो चलिए, जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से इस रात में इबादत करे, इसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस रात की मिन जुल्मा, यानी इस रात की जो रौनक होती है ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, बल्कि मौत दिल, यानी ऐसे दिल को सुकून देती है, वो रात सुकून देती है। तो अरबी के थोड़े अल्फाज आप लोगों के समझ में ना आए, इसलिए हम थोड़ा हिंदी में समझाने की कोशिश करते हैं। बीच की गोया कि इसमें अनवार की कसरत की वजह से चाँद खुला हुआ है, यानी अनवार की वजह से इसमें चाँद खुला हुआ है। इस रात में सुबह तक आसमान के सितारे शयातीन को नहीं मारे जाते, यानी जो खुले सितारे हैं इस रात को, तो शयातीन को नहीं मारे जाते, जो खुले हुए सितारे हैं इस रात में। तो ये रात अपने आप में ही इतनी खुशनुदी होती है। मतलब जब लोग आसमान में देखते हैं, वैसे तो ये रात पूरी साल बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पूरी ताक रातों में इसे ढूंढा करें, क्योंकि जब भी ये तहज्जुद की नमाज़ बताई है, ख़ास करके ये रमज़ान में और शहबान के महीने में ये जाहिर हुई है, सहाबाओं को नज़र आई है। तो शहबान के महीने में और रमज़ान के महीने में, तो इसलिए ये 27वीं रात और 25वीं रात कसरत से जागने के लिए कहा था। 27वीं रात किसी भी हालत में नहीं जानी चाहिए, तो इसलिए कहा था 21वीं और 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं और चांद रात को, जो बहुत बड़ी रात है, उसमें अल्लाह ताला हमें हमारे जो हमने जितने भी अमाल पूरे रमज़ान में किए हैं उसकी हमें हमारा इनाम मिलता है। जैसे कि जब कोई मुजामिल किसी चीज़ की मेहनत कर रहा है, तो कंपनी में कर रहा है, कहीं पे भी कर रहा है, जब दिवाली होती है तो उन्हें बोनस मिलता है ना, वैसे ही अल्लाह ताला हमें खुश होकर हमारी तमाम चीज़ों से खुश होकर, जिस तरह से हमने अकीदे के साथ पूरी रमज़ान में जो कुछ भी किया उसका हमें इनाम मिलता है। तो हमें उस रात में अच्छी तरीक़ा से खुशूसी के साथ चांद रात को भी हमें इबादत करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी रात आप इबादत में गुजारें, लेकिन अल्लाह का नाम हो आपकी ज़बान पे, आप नमाज तहज्जुद पढ़ें, और वो जो आप चांद रात को जो बाहर निकलते हैं वो थोड़ा कम करें, तो अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमत बनाए रखे। तो इसीलिए बहुत से लोगों ने ये चीज़ें बंद कर दी है आज के मशरे में। पहले बहुत ज़्यादा होता था, आज के मशरे में ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि रमज़ान होने से पहले ही जो आपने देखे होंगे दीनदार घर हैं और जो मालूमात ज़्यादा रखते हैं, तो वो रमज़ान शुरू होने से पहले उनकी शॉपिंग हो जाया करती है ईद की। जितना भी उन्हें ईद का सामान चाहिए था वो पहले ही कर लेते हैं। तो यानी बिना किरणों के ये सूरज निकलता है उस रात में। तो इसकी अलामतों के अलावा ये भी देखी गई है, क्योंकि तो सुबह से ये भी है कि इसके बाद की सुबह का आफताब बग़ैर सुआ, यानी बिना किरणों के तुलू होता है। जैसे कि 14वीं का रात का चाँद होता है, वैसे ही तुलू होता है। अल्लाह जल्ल शानू ने इस दिन के आफताब की तुलू के वक्त शैतान को उसके साथ निकलने से रोक दिया।
وہ خلاف اور دنوں میں کی طلوع ہے، یعنی آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ جوئے ہوتا ہے، یعنی آفتاب جو نکلتا ہے تو شیطان کو روک دیا گیا ہے اور جوئے مطلب اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو فائدہ اس حدیث کا اول مضمون تو سابقہ روایت میں ذکر ہو چکا ہے، آخر میں شب قدر کی چند علامات ذکر کی ہیں جن کا مطلب صاف ہے کہ مطلب جو چند باتیں جو آپ کے ساتھ جو ذکر کی ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ محسوس کر سکتے ہو کہ آج شب قدر ہے، تو ہمیں شب قدر کا مطلب نہ ہوتے ہوئے ہم صرف اس امید سے رات کو جگیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو ہم دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اسی امید سے اگر ہم اس رات کو جگیں نا تو بھی ہمارے لیے یہ بہت بڑی رات ہے، اور اللہ سے ہمیں کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ اتنی ساری نعمتیں تو پہلے سے ہمیں دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو چلیے ہے کسی توجہ کی متحد نہیں، اس کے علاوہ اور بعض علماء روایت میں ہے اور ان لوگوں کے کلام میں ذکر کی گئی ہے کہ ان کو اس رات کی دولت نصیب ہوئی ہے، بالخصوص اس رات کے بعد جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو بغیر یعنی کرنوں کے نکلتا ہے، صبح بنا کرنوں کے نکلتا ہے۔ یہ علامت بہت سی روایتوں میں حدیث میں وارد ہوئی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور علامتیں ظالمی اور بلندی ذکر کی گئی ہے، کیونکہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ رمضان میں مطلب ابھی کے لیے ہم جب آپ کے ساتھ یہ رات جگ رہے ہیں ابھی کے لیے ہی ہے یہ رات شب قدر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تا قیامت تک یہ رات جاری رہے گی، تو ہم لوگوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور پوری رات ہمیں عبادت کے ساتھ اسی امید سے نکالنی چاہیے کہ آج اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری بات طلب ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے ضرور، اللہ تعالیٰ بہت غنی ہے، تو اسی امید سے جگیں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے دے وہ دے دے یہ دے دے وہ دے دے، صرف اللہ کے ساتھ خصوصی کے ساتھ پوری رات گزاریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اپنوں کی، ہمارے سگے سبندیوں کی، جتنی محمدی امتیاں ان سب کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ سبھی ہمارے بھائی بہن ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے، حفاظت میں رکھے، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کے صحیح راستے پا جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے اتنی ساری عنایت دے رکھی ہے انسان کو کہ انسان اپنے پیروں پہ چل رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھا رہا ہے، کما رہا ہے، یہ عنایت اللہ کی آپ کے لیے بہت بڑی ہے، اور اللہ سے آپ کو کیا چاہیے؟ تو اللہ سے جو کچھ اللہ نے آپ کو پہلے سے دے رکھا ہے تو اپنی مغفرت کی دعائیں زیادہ کریں۔ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یعنی عابدہ بن ابی بلابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ تو ایوب بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے نہانے کی ضرورت ہوئی، یعنی مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا، اور یہ 23ویں شب کا حصہ ہے، یعنی یہ سب علامت آپ نے 23ویں شب کو دیکھی تھی، یعنی جب اس کے ساتھ جب سورج نکلتا تو پانی کا بھی اس کا مٹھاس بدل گیا تھا کہ نیلا پانی دیکھا تھا اور میٹھا ہو گیا تھا، تو غسل کیا تھا انہوں نے، چکھا تھا، تو یہ مطلب 27ویں رات میں زیادہ ڈھونڈی جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا 21، 23، 25، 27، 29 میں، اور اگر کوئی کو نہیں ملتی ہے، بہت سو کو نہیں مل پاتی کسی بھی وجہ سے، تو 1-2 رات تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نصیب کرتا ہے، ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1-2 رات تو ہر کسی کے نصیب میں لکھی ہے، کیونکہ عورتوں کو بہت سی عورتیں جب نہیں ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی علامت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ 1-2 رات تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نصیب کرتا ہے، تو اس میں خصوصی سی جب بھی آپ کو جو بھی رات مل جائے، یہ نہ ڈھونڈیں کہ ہم 27ویں رات کو ہی جگیں گے، جون سی بھی رات آپ کو مل جائے اللہ کے کرم سے تو اس رات میں خصوصی سے یعنی بہت ہی رجوع کے ساتھ اللہ سے اپنی مغفرت کرا لیں، بس مغفرت کرا لیں، یہی ہم بار بار کہیں گے، کیونکہ اس میں سب سے بڑی یہی ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، کیونکہ موت اور زندگی کا مالک رب ہے، یعنی اللہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہماری ڈور کب کھنچ جائے، تو اس سے پہلے ہمیں اپنی مغفرت کرانی چاہیے، یعنی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی یہ تو 21ویں رات ہے تو ہم نہیں جگتے، تو اب تو یہ نکل چکی ہے، 21ویں نکل چکی ہے، 23ویں نکل چکی ہے، آج کی 25ویں رات ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو مل جاتی ہے تو کوشش کریں اس رات میں، کیونکہ اسے اپنی آخری رات سمجھ کر ہی اس پہ خصوصی سی کے ساتھ غور کریں، یہ نہ سوچیں کہ اب 27ویں آئے گی اس میں ہم جگ لیں گے، 29ویں آئے گی اس میں ہم جگ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 1-2 رات تو ہر کسی کے نصیب میں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی کو 1 رات نہ ملی ہو، 1 رات تو اللہ نے ہر کسی کے نصیب میں کری ہے،
وہ بہت سے انسان ہیں جو انہوں نے وہ رات گوا دی سوتے ہوئے، وہ بہت ہی بدقسمت، بہت ہی بدترین انسان ہے جنہوں نے سونے کی غفلت سے یہ رات مطلب گوا دی، اپنی مغفرت کی رات سونے کی وجہ سے گوا دی۔ اگر آپ پہ زیادہ نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ تہجد کی نماز میں اٹھ جائیں، کیونکہ اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت عطا کر دیں گے۔ تو تہجد کی نماز یعنی سحری کے لیے تو آپ لوگ اٹھتے ہی، اس سے پہلے اٹھ جائے تو اپنی تہجد ادا کر لیں اور صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کر لیں۔ تو اتنا ہی کر لیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سے زیادہ بدترین اور بدقسمت آدمی نہیں ہے جس نے ایک رات بھی نہ پائی، اور راتیں پائیں لیکن کس وجہ سے نہیں پائی؟ صرف اپنی نیند کی غفلت کی وجہ سے اس نے وہ رات گوا دی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اس رات میں جگنے کی۔ آج 25ویں رات ہے، خصوصی کے ساتھ جگے، آخری رات سمجھ کے جگیں۔ ہمیں ہر پل آخری پل سمجھ کر ہی جینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو چیز ہمارے بس میں نہیں اس پہ آپ اپنا زور نہیں لگا سکتے، کیونکہ جو جس کے بس میں ہے وہی جانتا ہے۔ کیونکہ ہمیں ہر رات، ہر دن، ہر پل آخری وقت سمجھ کر ہی گزارنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی تو پلیز لائک اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہر بھائی جو بھی اس رات میں جگ رہے ہیں اچھی طریقہ سے آخری رات سمجھ کے اپنی آج کی رات ہی پوری رات جتنی بھی اسے نصیب ہو جائے، جتنا بھی ان کا شریر گواہی دے۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی سے زبردستی نہیں کی ہے۔ اگر آپ زیادہ نہیں تو قرآن کی تلاوت کرے اور تسبیح پڑھے، اللہ تعالیٰ صرف ذکر کرنے والوں کو ہی اپنے قریب پاتا ہے۔ تو آپ جب ذکر کرو گے، ملائکہ آپ کے لیے دعائیں کریں گی، تو آپ ذکر میں جب گفتگو ہوں گے، کیونکہ جب انسان اللہ سے رجوع ہوتا ہے نا، خود بخود اس کے رونگٹے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ اگر کلام بھی پڑھ رہا ہو نا تو اسے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت اللہ کے قریب ہوں۔ تو عورتیں بھی اللہ کے 3 وقت قریب ہوتی ہیں، کہ جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، بہت قریب ہوتی ہیں۔ تو اس ٹائم اللہ غور کریں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے خصوصی کے ساتھ اپنی دعائیں مغفرت کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات میں جو شب قدر رات ہوتی ہے نا، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی علامتیں پیش کرتے ہیں جو ان کے اللہ کے خاص بندوں کو ہی محسوس ہوتی ہے، ہر بندوں کو محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس رات میں پیڑ زمین پر گر جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو وہی بندے دیکھ پاتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان علاماتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے قریب رہتے ہیں وہی بندے ان چیزوں کو محسوس کر پاتے ہیں، کیونکہ مشائخ نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایسی چیزوں کا تعلق امور کشفیہ یعنی کشف و کرامات کی باتیں ہیں جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتی، یعنی یہ چیزیں ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتی، اسی کو ہوتی ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں کہ اللہ کی ہر چیز ہمیں نظر آئے، تاکہ ہم کوئی بھی جان بوجھ کے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں اللہ سے آج کی رات اپنی مغفرت کرا لیں۔ آئندہ اللہ تعالیٰ جو ہو چکا ہے اس پہ کبھی غور نہ کریں، آپ کے بتائے ہوئے راستوں پہ ہی چلیں، سچے دل سے دعائیں کریں آخری رات سمجھ کے آج۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا کروں، یعنی کون سی دعا میں پڑھوں جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم سے آخر تک دعا بتلائی، یعنی دعا بتلائی تھی جو ہم آپ کو اسکرین میں ڈال دیں گے، تک دعا بتلائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، یعنی پس معاف کرنا دے، یعنی تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ معافی کو۔ تو اللہ تعالیٰ تو معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ میں آج تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، اور اپنے جتنے بھی قریبی ہیں ان سب کی گناہوں کی بھی معافی مانگتی ہوں، اور سارے امتیاں محمدیہ جتنے بھی بہن بھائی ہیں سب کو اللہ معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے۔ تو اسی غرض سے، کیونکہ یہی دعا ہے، اس دعا کا یہ مطلب ہے، تو بس معاف فرما دے مجھے بھی فائدہ۔ نہایت جامع دعا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مقابلے سے معاف فرما دے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے، یعنی اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اپنے ان چیزوں کو یعنی اس دعا کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمارے لیے بتائی ہے اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بتلائی تھی تو ہمیں بھی اس پہ غور کرنا چاہیے۔ دعا بہت چھوٹی ہے،
تو حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اس رات میں دعا کے ساتھ مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے۔ وہ نسبت دوسری عبادت کے ابن رجب کہتے ہیں کہ صرف دعا نہیں بلکہ مختلف عبادتوں میں جمع کرنا افضل ہے۔ یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ یہی دعا میں کرتی رہوں، تو یہ نہ کریں کہ یہ دعا پہ زیادہ غور کریں، کیونکہ زیادہ وقت نکالیں اس دعا کے لیے۔ کم سے کم یہ ایسے بھی پڑھ سکتے ہو، انگلی پہ بھی پڑھ سکتے ہو اور تصویر پہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ کم سے کم 1000 بار ہو جائے، 500 بار ہو جائے، خصوصی کے ساتھ، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر وقت آپ اور عبادتوں میں لگا لیں، کیونکہ تہجد کی نماز، تسبیح التسبیح کی نماز ہے، ایک آدھ آپ نفل پڑھنا چاہتے ہو تو نفل بھی پڑھ سکتے ہو۔ اور بس یہی چیزیں کرنی ہیں آپ کو، رات ایسے ہی نکل جائے گی آپ کی، 2-3 گھنٹے تو ایسے ہی نکل جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ یہ تصویر پڑھتے ہو تو اگر آپ نے 1000 بار بھی پڑھی تو آدھ گھنٹہ 1 گھنٹہ نکلے گا قریب، آپ کا 1 گھنٹہ یہ نکل جائے گا، 1 گھنٹہ آپ کا تہجد کی نماز میں نکل جائے گا۔ تہجد کی نماز، صلاۃ التسبیح، 2 گھنٹے ہو گئے آپ کے پاس، بتائیے کتنا ٹائم۔ تو آپ اس میں تھوڑا سا اور اس کو ذکر کر سکتے ہیں کہ اپنی مغفرت کی دعائیں رو کر مانگیں تہجد کی نماز کے ٹائم پر۔ اسی ٹائم زیادہ مانگنی چاہیے ہمیں دعائیں اپنی، کیونکہ صلاۃ التسبیح کی نماز کے بعد اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی اسی ٹائم ہمیں اتنی مانگنی چاہیے کہ اللہ کو ترس آ جائے، اتنا رونا چاہیے کہ اللہ کو آج ہمارے اوپر ترس آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو چلیے، تو یہ صرف دعا نہیں بلکہ مختلف عبادت میں جمع کرنا افضل ہے۔ مثلا تلاوت، نماز، دعا اور قرآن، یعنی ہمیں قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے تھوڑی بہت، تو مراقبہ وغیرہ، یعنی عشاء کے بعد آپ شروع کرتے سکتے ہو، تراویح ہو جاتی ہے عشاء کے بعد، اور پھر آپ صلاۃ التسبیح نماز عشاء کے بعد بھی شروع کر سکتے ہو، تو آپ وہاں فری ہو گئے، وہیں پہ آپ آدھا سپارہ، اگر آپ کا شریر گواہی دے رہا ہے، کیونکہ رمضان میں انسان بہت تھک جاتا ہے، اگر آپ کا شریر گواہی دے رہا ہے تو آپ آدھا سپارہ نہیں، تھوڑا سا ہی پڑھ لیں، لیکن تلاوت کر لیں قرآن کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب امور منقول ہے، یہی قول زیادہ اکبر ہے، یعنی یہی ضروری ہے کہ سابقہ احادیث میں نماز، ذکر وغیرہ کئی چیزوں کی فضیلت گزر چکی ہے، یعنی ہمیں صرف اسی طرح رات گزارنی ہے، کیونکہ جو عائشہ کو وہ دعا بتائی تھی وہ دعا ہمیں پڑھنی ہے اپنی معافی کے لیے، اور ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تہجد تو نماز ہمیں کسی حالت میں نہیں چھوڑنی ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز نہیں چھوڑنی ہے، اور تھوڑی سی تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور پہلا کلمہ ضرور پڑھنا ہے، پہلا کلمہ کسی حالت میں نہیں چھوڑنا، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، جتنا بھی ہو جائے، یہ سب چیزیں ہماری مغفرت کی ہیں، یہ چیزیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو ہم سے ہو جائے، یہ نہیں کہ آپ کو یہ ضروری ہے، تھوڑا کر کے آپ کریں، غور کریں، لیکن نماز میں اپنی معافی ضرور مانگیں، کیونکہ خصوصی کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے آپ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو نا، تب آپ تصویر پڑھ رہے ہو، اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ سے ایسا لگتا ہے کہ ہم جڑ گئے، اس ٹائم بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے، تو اس ٹائم بھی آپ معافی مانگ سکتے ہو، کیونکہ یہ علامات کسی خاص بندے کو ہی نظر آتی ہیں، تو اس ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں جڑ چکی ہوں یا جڑ چکا ہوں، تو اس ٹائم اپنی معافی مانگیے، رو کے طلب سے کہنے سے کہ اب میں اللہ کے بہت قریب ہوں۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتلانی تھی نماز کے بارے میں، تہجد، یہ چیزیں انسان مطلب پوری رات باہر نکال دیتا ہے، مسجدوں میں نکال دیتا ہے، خصوصی اپنے گھر میں نکالنی چاہیے زیادہ تر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صرف اشراق کی 2 رکعت نماز ہی پڑھی تھی، فجر نماز ساری مسجد میں پڑھی تھی، اشراق کی نماز ہی پڑھتے تھے صرف مسجد میں، کیونکہ فجر نماز کے بعد بیٹھنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عمرہ کا، حج کا ثواب ملتا ہے، اس لیے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ باقی کا اعلان کیا تھا کہ اپنے گھروں کو مسجد بنائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں۔ مسجدوں میں جاتے ہیں تو لوگ باغ، تو بچے بھی دوڑتے، بچے رکتے نہیں ہیں، جب بڑے مسجدوں میں جانا بند کر دیں اس ٹائم، کیونکہ وہ سیدھی علامتیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں جا کر جگہ کریں، کیونکہ اپنے گھروں کو مسجد بنائیں، ویران نہ کریں اپنے گھروں کو، اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں، قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں کیا کریں۔ بہت سے بھائی بہن مسجدوں میں کرتے ہیں، مسجد تو ویسے ہی اللہ کے گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، فرشتے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں ہی نفلی نماز ادا کری تھی، تو آپ بھی نفلی نمازیں گھر میں ادا کریں، کہ انہوں نے خود کہا ہے اگر آپ شب قدر کو پانا چاہتے ہو نا، تو نہ ہی تو عورت جماعت سے پڑھے، نہ ہی مرد جماعت سے پڑھے، جتنا ہو سکے اکیلے سے اطمینان کے ساتھ اس نماز کو پڑھیں، کیونکہ آپ اکیلے پڑھو گے تبھی آپ کو یہ رات کی جتنی بھی وہ مقررات ہوتی ہیں نا، اکیلے ملتی ہے۔ جب ہم جماعت سے پڑھ رہے ہوتے، سلام بیڑی بات طلب شروع کر دیتے، تو اللہ سے ہم کس ٹائم بات کریں گے؟
अल्लाह के करीब हम किस टाइम होंगे, ये तो हमारा टाइम बर्बाद हो गया। क्योंकि जब अल्लाह ताला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी चीज़ आपको साफ साफ बताई हैं तो आप उस पर गौर कीजिए। क्योंकि जितना हो सके आप अकेले नमाज़ पढ़ें, क्योंकि हमें ये टाइम नहीं मिल रहा था। हम आपके लिए ये वीडियो हम पहले ही बनाना चाहते थे, क्योंकि रमज़ान का दिन कुरान की तिलावत बहुत सारी ज़रूरत होती हैं घर की, तो उसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन हमें ये आज बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी गौर की, उसकी वजह से हमें बनाना पड़ा ये नमाज की। क्योंकि लोग घरों में जमात कराते हैं, अच्छी बात है, नहीं है। क्योंकि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि औरतें भी जमात से नमाज ना पढ़ें, क्योंकि ये नमाज सिर्फ अकेले खुसूसी के साथ पढ़नी है। क्योंकि ये नमाज हमें अल्लाह से मग़फ़िरत की नमाज है, ना कि ये हमारी बातचीतों की नमाज है। जब हम जमात में खड़े होंगे ना तो कोई ना कोई हम किसी ना किसी के बारे में बुरा अच्छा ज़रूर बोलेंगे। तो ये जब हमारा अच्छा बुरा किसी के बारे में बोलेंगे तो हमारे पास मलाइका कहाँ खड़ी होंगी। जब एक भी आपके शब्द से बुरा किसी के बारे में निकल गया ना तो 2 मील दूर तो आपसे वैसे ही हो गई चीज़ें। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बातों पे गौर किया करें। गौर नहीं करते हैं, हदीस बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जानता है इंसान, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं जानते, बहुत ज़्यादा जानता है इंसान, लेकिन गौर नहीं करता। घरों में जमातें कराते हैं, जमात के साथ पढ़ते हैं। हिदायत दिया करें कि घर में अपने घर में पढ़ा करें, अकेला पढ़ा करें, जहाँ भी एक कोना मिल जाए अकेले अकेले नमाज़ पढ़ें। क्योंकि ये 25वीं 27वीं 29वीं जो रात है ना बहुत ही ज़रूरी रात है। इसलिए हमने सोचा आपके लिए बताते हैं ये वीडियो। क्योंकि आपको अगर कोई भी हमारी इस वीडियो पर गौर करता है, यानी इन बातों पर गौर करता है, तो हो सकता है उसकी आज की रात ही अल्लाह ताला मग़फ़िरत कर दे। क्योंकि जब हम जमात के साथ, क्यों हम खुद बताते हैं कि हम जब जमात के साथ नमाज़ अदा करते थे तो घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा रोक दिया था। क्योंकि जैसे कि हमने कहा था कि हम जब पहले शुरुआत में जब हम पढ़ते थे नमाज़ तो लोगों के साथ, यानी जमातें हुआ करती थी, तो जमात के साथ हम नमाज़ पढ़ते, जैसे ही हमने नमाज सलाम फेरी वैसे ही हा हू शुरू हो जाती थी, फिर बचौदी शुरू हो जाती थी। तो फिर जब हमने हदीस पढ़ी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे गौर किया तो हमें महसूस हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीज़ें, क्योंकि अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के करीब थे, उन्हें सारी चीज़ की मालूमात थी कि ये चीज़ें होनी है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हदीस में लिखी गई हैं। तो गौर कीजिए मेरे भाइयों बहनों, इस चीज़ों पर गौर कीजिए जैसे हमने गौर किया है। क्योंकि हमने बहुत सी रातें ऐसी जगी होंगी जमात के साथ, जब हमने इन चीज़ों पर गौर किया उसी टाइम से हमने वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ना बंद कर दिया। अपना इत्मीनान से अपनी ही नमाज़ पढ़ते हैं। हो सकता है अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को कबूल ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि हमने कभी ये सोच के ये तकब्बुर के साथ नहीं करेगा अल्लाह ताला हमें ये दे दे वो दे दे, सिर्फ हम हर रात को इसी वजह से जगते हैं, इसी तरह से जगते हैं। अल्लाह आज हमारी माफ़ी कर देगा। अल्लाह आज हमें ये रात फिर से नसीब हुई है, आज फिर हम माफ़ी मांगेंगे, आज फिर हमें नसीब होगी फिर मांगेंगे। क्योंकि हम हर रात को आखिरी रात समझकर ही माफ़ी मांगेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला कभी तो अल्लाह ताला को तरस आएगा हम पे, कभी तो हमें अल्लाह ताला माफ़ करेंगे। तो हमें अपनी माफ़ी ही मांगनी है। क्योंकि धन दौलत ये सारी चीज़ें दुनिया में ही रह जानी है, कुछ भी आपके साथ नहीं जाना। हाँ ज़रूर मांगिए, रिज़्क़ ज़रूर मांगिए, ताकि अल्लाह ताला आपको और हमें किसी का मोहताज ना बनाए। रिज़्क़ भी हमें मांगना है, क्योंकि बिना रिज़्क़ के हम कैसे चलेंगे। रिज़्क़ हमें मांगना है, लेकिन हलाल कमाई मांगनी है। अल्लाह ताला अपनी गैबी खजानों से खैर और बरकत वाला रिज़्क़ अता करे। अल्लाह ताला जो अल्लाह आप हमारे लिए पसंद करते हैं वो हमारे लिए अता करे। अल्लाह ताला वो ही हमारे लिए अच्छी चीज़ है जो अल्लाह ताला हमारे लिए पसंद करते हैं। तो गौर कीजिएगा, आज जमात के साथ ना जगें। जो कोई भी मेरी वीडियो पे यानी इस टाइम है या सुने, जब भी आपको मिल जाए तो प्लीज़ गौर कीजिएगा, अकेले ही नमाज़ पढ़िएगा, जमात से नमाज मत पढ़िएगा। क्योंकि ये चीज़ें हमारे दिमाग की उपज है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया वो चीज़ हमारे दिमाग की उपज है। जो हदीस में बात नहीं है वो हमारी दिमाग की उपज है। तो अपनी दिमाग की उपज को अपने तक ही रखें, औरों पे हावी ना होने दें। क्योंकि घरों में जमात लगाते हैं, किसी को ये तक नहीं बताते कि आप अपने घर पे नमाज़ पढ़िए। क्यों आपको ज़्यादा नमाज आती है। अल्लाह के करीब तो उस टाइम होता है बंदा जब अकेला होता है। आप सिर्फ अल्लाह का नाम लीजिए अकेले ही करीब होकर अल्लाह के। ये नहीं कि आपने बहुत लंबी नमाज पढ़ ली, निफिल पढ़ ली, 100 पढ़ ली, 700 पढ़ ली, 800 पढ़ ली और आपने अल्लाह के करीब हो गए, नहीं एक भी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब भी आप जमात में होते हो ना तो कोई ना कोई औरत मर्द को बीमारी है ये वाली, क्योंकि हम उसमें शामिल हो रहे हैं, ठीक है। औरत और मर्द को ये बीमारी है। क्योंकि जब भी मिलते हैं तो बुराई ज़रूर करते हैं और अच्छी बुरी बातें ज़रूर निकलती हैं। इसीलिए कहा था अगर आप सब कदर को पाना चाहते हो तो अकेले इत्मीनान से खुसूसी के साथ नमाज को पढ़ें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है और बातें समझ में आती हैं तो अल्लाह के लिए गौर कीजिएगा, आज की रात को ज़ाया मत कीजिएगा, जमात के साथ मत पढ़िएगा। जिस चीज़ की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया उस बात पे गौर करें तवज्जो के साथ।
آج کے لیے بس اتنا ہی. ویڈیو کو زیادہ سے لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہر کوئی بہن بھائی اس پہ غور کرے. یہ جو 3 رات بچی ہے ہمارے لیے بہت بڑی رات ہے. تو ہم تو آج کی رات کو ہی آخری رات بتا کر ہی کہیں گے کہ آج کی رات ہمارے لیے آخری رات ہے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہماری دوڑ. تو ہم یہی کہیں گے کہ آخری رات ہے یہ. آج کی رات کو ہی ہم آخری رات سمجھ کر اتنی اطمینان کے ساتھ جگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے اور تمام دنیا کی جتنی خوشیاں اللہ آپ ہمارے لیے بہتر سمجھتے ہو وہ عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ جو بہتر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ وہ عطا کریں جو اللہ تعالیٰ بہتر ہے وہی ہمارے لیے عطا کریں. ایسی دعائیں کریں، خصوصی ساتھ کریں اور تمام محمدی امتیہ کے لیے ضرور کریں، کیونکہ ہم بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں. ہم بار بار آپ سے یہی کہتے ہیں خصوصی کے ساتھ آپ اپنے لیے نہ مانگیں کیونکہ دینے والا رب ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ نے کہا حوض کوثر کس کو نصیب ہوگا؟ جو پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، جس سے نہ جان پہچانا نہ کچھ ہے، کہ میں تو تمام محمدی امتیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اس کی تو جان پہچان بھی نہیں، کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، تو سب کے لیے دعا کر رہا ہے، تو اس سے بھی بڑھ کر آپ کو عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو غور کیجیے گا ہماری باتوں پہ. بس اتنا ہی. ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، ہمارے پاس سمے بھی کم ہوتا ہے. تو چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی والی دعا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ ہمیں تعداد میں پڑھنی ہے. یہ عائشہ کو بتائی تھی. یہ ہماری لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی دعا ہے، تو ہمیں یہ بھی پڑھنی چاہیے. یعنی ہم نے یہ پوری آپ کے لیے بنا دی ہے. تو آپ اس کو یہاں سے لے کے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کو آپ 300 بار 500 بار جتنی بار پڑھ سکتے ہو، کیونکہ اللہ ہی ہے معاف کرنے والا. اس کا ترجمہ یہ ہے. تو چلیے غور کیجیے گا. یہ رات سب کی اچھی جائے. اللہ تعالیٰ سب کی خصوصی کے ساتھ اور خیر و برکت کے ساتھ اللہ تمام دعاؤں کو قبول کر